جی السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اب سے چند لمحے پہلے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی آج کی پی ٹی آئی رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ، اس حوالے سے، اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی اختر مینگل صاحب کا واضح طور پر انکار کر دینا کہ میں ان آئینی ترامیم کو، جو دراصل بقول ان کے یرغمالی ترامیم ہے کہ جس میں لوگوں کی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو جس طرح سے ٹارچر کر کے ان کو رضامند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے زبردستی، کہ آپ بس یہ آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں، انہوں نے واضح طور پر اس سے انکار کر دیا۔ اور جو ابھی باقی کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ فضل الرحمان صاحب جو آج کل ہیرو بنے ہوئے ہیں پاکستانی سیاست کے، اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی۔ اور اب اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ آج جو پی ٹی آئی کے 5 رکنی وفد کی ملاقات ہوئی، جس میں بیرسٹر گوہر اسد قیصر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا اور بیرسٹر علی ظفر شامل تھے۔ اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے جو ان کے ساتھ پچھلے کچھ ہفتوں سے سلوک کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی ہولناک قسم کی تفصیلات بتائی ہیں، اور کچھ ایسی خبریں بھی خان صاحب نے کنفرم کر دی ہیں جن کا صرف ایک شبہ تھا کہ شاید ایسا ہوا ہو، شاید کوئی بے پر کی اڑا رہا ہے، وہ بھی خان صاحب نے کنفرم کر دی۔ تو ون بائی ون ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جی، جو خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے اپنے پی ٹی آئی کے ممبران سے۔ ایک تو خان صاحب نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کے سیل کی بجلی کاٹ دی گئی ہے، اس کی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے جان بوجھ کے خان صاحب کو ٹارچر کرنے کے لیے، وہ خان صاحب نے کنفرم کر دیا ہے جی کہ بالکل، اور صرف 1-2 دن کے لیے نہیں، پورے 5 دن میرے سیل میں کوئی بجلی نہیں تھی، جان بوجھ کے بجلی کا کنیکشن میرے سیل سے کاٹ دیا گیا تاکہ مجھے ٹارچر کیا جا سکے۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ مجھے نہیں تنگ کر رہے، میں تو اگلے 100 سال بھی اس جیل میں رہنے کے لیے بالکل تیار ہوں، میں تو 100 سال کی جیل بھی کاٹنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، لیکن میں اپنی قوم کی عزت، خودداری اور اس ملک کی خود مختاری پر کوئی کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ یعنی اگر آپ اس کے تھوڑے سے ڈاٹس کنیکٹ کریں تو خان صاحب یہ وہی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے ایک بیرون ملک کا جو صحافی تھا جس نے بڑے طریقے سے خان صاحب سے انڈائریکٹلی پوچھا تھا کہ اگر آپ سے فوجی اڈے مانگتا ہے امریکہ تو آپ کیا جواب دیں گے، تو خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ جس ایبسولوٹلی ناٹ پہ چلو امریکہ اور اس کے جو بیرونی پٹھو ہیں ان کو تو تکلیف ہونی ہی تھی، لیکن پاکستان کے اندر بھی جو خان صاحب کے سیاسی حریف تھے جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ بہت ناراض ہوئے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ لو جی، انہوں نے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ، اور حمزہ شہباز نے بھی کہا کہ یورپین یونین آپ سے ناراض ہو جائے گا، آپ نے کیسا جواب دیا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، جس کو دل کرتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو وہ جو بڑا شور مچایا کرتے تھے کہ خان صاحب نے بڑا غلط جواب دیا ہے، اور جب یہ جیل میں جائیں گے، ذرا 4 دن جیل بھگتیں گے تو خود بخود ان کی ایبسولوٹلی ناٹ ایبسولوٹلی یس میں کنورٹ ہو جائے گی، تو وہ تو آج کلیئر ہو گیا کہ خان صاحب اپنی ایبسولوٹلی ناٹ پہ آج بھی سیسا پلائی دیوار بن کر بالکل مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور وہ پاکستان کی خود مختاری، یعنی یہ فیصلہ کرنے کی قوت کہ ہم نے کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، سب ممالک کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے اور عزت کرنی ہے اور کروانی ہے، اور سب کے ساتھ ہم نے لیول ہیڈڈ طریقے سے چلنا ہے، ہماری لیول ہیڈڈ اپروچ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم امریکہ کے غلام بنے ہوں اور چائنا سے ہم کسی بات پہ ڈر رہے ہوں اور رشیا کے آگے ہم کوئی موقف اختیار کر رہے ہوں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دوسروں کی جنگوں میں صرف دنیا کی سپر پاورز کو خوش کرنے کے لیے، اپیز کرنے کے لیے ہم اپنی گردن پیش کر دیں۔ اس بات کے خلاف عمران خان کا جو سٹانس آج سے 2-3 سال پہلے جس وجہ سے ان کو حکومت سے ہٹایا بھی گیا، جو وہ سٹانس تھا خان صاحب کا، آج بھی خان صاحب تمام تر سختیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ 100 سال بھی میرے ساتھ یہی کچھ کرتے رہیں تو میں جیل میں رہنا قبول کروں گا، بنسبت اس کے کہ میں اپنی قوم کا اور اس ملک کی خودداری کا سودا کر دوں۔ اس کے بعد خان صاحب نے بتایا جی کہ مجھے 2 ہفتے تک تو کوئی اخبار وغیرہ بھی نہیں ملا، ٹی وی شی وی بھی سب بند انہوں نے کیے رکھا، یعنی خان صاحب کو دنیا سے بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ باہر کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر جو منظر ہے، جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے، جو سیاست میں چل رہا ہے،
وہ پتہ ہی نہ چلے اور بالا ہی بالا یہ ترامیم کر کے ہم آرام سے ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد خان صاحب کو اگر رسائی لوگوں کو دی بھی جاتی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ان کے وکلاء کو، ڈاکٹرز کو، تو ملتے ہیں تو ملتے رہیں۔ اب اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ خان صاحب ہر طریقے سے یہ میچ جیت چکے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے بغیر حکومت جتنی بھی الٹی سیدھی کلا بازیاں لگاتی رہی، یہ نہیں ان ترامیم کو پاس کرا سکی، نمبرز ہی پورے نہیں ہو رہے۔ تو اگر عمران خان کے بازو باندھ کے، عمران خان کے لوگوں کو توڑ کے، پورا نظام یرغمال بنا کے بھی آپ کو پھر اسی کے سامنے جانا پڑ رہا ہے اور اسی کے پاس پیغام بھجوانے پڑ رہے ہیں کہ اچھا یہ نہیں کرتے تو یہ کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بری طرح سے، اس نے آپ کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے، یہ کوئی انسان کسی کو سنگل ہینڈڈلی اتنا ذلیل نہیں کر سکتا جتنے یہ سب مل کے تمام تر دنیاوی طاقت رکھتے ہوئے بھی ہو چکے ہیں۔ پھر خان صاحب نے کہا جی کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسی ترمیم میں ساتھ دیں کہ جس میں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ ہاں البتہ جہاں پہ جو چیز ماننے والی ہوگی کہ جس میں پاکستان کے آئین کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھا جائے اور عوام کے حقوق سلب نہ کیے جائیں، جہاں پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو آپ زبردستی ایک جعلی آئینی عدالت بنا کے اس کے ماتحت کر کے جو تماشا کرنے کی جو باتیں ہو رہی تھیں، جس طرح سے سپریم کورٹ، اور خاص طور پہ جو سپریم کورٹ کو تو فیڈرل آئینی عدالت کے انڈر دے کے جو ہے وہ اس کو وہ کرنا تھا، ہائی کورٹ کے ججز کا بھی جو اختیار ذرا سلب کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، وہ بھی معاملہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ اور سب سے بڑا جو ان کا پلان تھا کہ یہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کرائیں گے، اور یہ قانون تو ویسے سب کے لیے پاس ہوگا لیکن اس کا نشانہ ہم عمران خان کو بنائیں گے، تو وہ بھی معاملہ اب کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے البتہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے وفد کے، اس کو جاری رکھنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، اور کہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے اس ساری سچویشن میں بہت زبردست کردار ادا کیا۔ فضل الرحمان صاحب کی بڑی تعریف کی ہے خان صاحب نے آج کی اس ملاقات میں، اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ خان صاحب نے کہا کہ میں اس معاملے پہ مزید بات چیت کرنے کے لیے 4 لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ 4 نام جو خان صاحب نے دیے ہیں ملاقات کے لیے، ایک ہیں علی امین گنڈا پور، جن کے حوالے سے بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ خان صاحب کل بھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے تھے، ابھی بھی کھڑے ہیں، اور آئندہ بھی خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنے چیف منسٹر کو سپورٹ کروں گا۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے بلوایا ہے جی احمد خان بھچر کو، جن کے بیٹے کا آپ نے واقعہ پچھلے دنوں میں سنا ہوگا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بڑی تکلیف دہ ایک ریویل کی تھی بات، بڑی تکلیف دہ ریویلیشن تھی ان کی، کہ احمد خان بھچر ان کے پی ٹی آئی کے ایم این اے جو ہیں، ان کے 12 سالہ بیٹے کی چیسٹ کی سکن کو کھینچ کے پلاس سے، اور اس کو اور بھی مطلب ایک تو بڑی اب تو ناقابل بیان وہ باتیں ہیں، جس طریقے سے اذیت دی گئی جان بوجھ کے اس چھوٹے سے بچے کو، اور اس کی ماں کو یہ سارا منظر جو ہے وہ کال کر کے ویڈیو کال پہ دکھایا گیا کہ یہ دیکھو یہ آپ کے بیٹے کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، تو آپ اپنے خاوند سے یہ نہیں کہیں کہ وہ ہماری طرف آ جائیں۔ اب یہ جو شاید یہی وجہ ہے کہ خان صاحب فوری طور پہ احمد خان بھچر سے ملنا بھی چاہتے ہیں، اور شاید ان کی جرت کو سلام بھی پیش کرنا چاہتے ہوں کہ اتنی تکلیف، اولاد کی اتنی تکلیف دیکھ کے خود پہ بندہ سہ لیتا ہے، اولاد پہ سہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر بھی اس ملک کے لیے، اس آئین کے لیے اتنا فرم پوزیشن رکھے رکھنا، یہ ماشاءاللہ واقعی بڑے حوصلوں کی بات ہے۔ اور تیسرا نام جو خان صاحب نے دیا علی امین گنڈا پور صاحب اور احمد خان بھچر صاحب کے بعد، وہ ہے شبلی فراز صاحب کا، اور چوتھا نام جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کا دیا ہے۔ اب یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب، ان کے حوالے سے بھی بہت یہ بات چلتی ہے کہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جو ان کے یوزرز ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، وہ کافی ان پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی اسٹرانگ پوزیشن نہیں لیتے، یا کوئی ایسی کوئی کال نہیں دیتے کہ جس پہ ہم کھل کے ہم سڑکوں پہ آ کے مزاحمت کر سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے یہ جو نام لیے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اکثر کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب کا ان پہ ظاہر ہے کہ اعتماد قائم ہے، اسی لیے وہ ان کو ابھی بلا رہے ہیں کہ اگلی اسٹریٹجی ان کے ساتھ مل کے ڈسکس کی جا سکے، آئینی ترمیم کے حوالے سے اور کچھ ایک دو دیگر معاملات کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ
ख्वाजा आसिफ साहब को भी मैं मेंशन करना चाहूँगी। जैसे कि आपको याद होगा, अभी 3-4 दिन पहले मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उज़मा बुखारी बड़ी तड़ियाँ लगा रही थी रिपोर्टर्स को कि आप लोगों ने अगर कोई ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की और ज़्यादा ऐसे किया, बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, नौकरी से निकलवा दूँगी, ये वो। तो वो बाद में उन्होंने कहा कि कुछ 1-2 रिपोर्टर्स ARY के उल्फत मुग़ल से उन्होंने ये उनकी एक वीडियो आई कि नहीं वो तो मजाक कर रही थी, हमारा बड़ा हंसी मजाक चलता है मिनिस्टर साहिबा के साथ, ये वो। लेकिन बहरहाल साफ पता लग रहा था कि वो डरी नहीं है, खुद भी मरियम से और रिपोर्टर्स को भी डरा रही हैं कि खुदा दा वास्ते कोई सवाल ना कर लेना इन्होंने, खास तौर पर मेरिट तक कोई गल ना पूछ लेना। तो वो इस वाक़े के बाद आप देखें कि 2-3 लोगों को जो नौकरी से भी निकाला गया रिपोर्टर्स को, तो उस पर ख्वाजा आसिफ से सवाल पूछा गया एक इवेंट पे कि ये बताएं कि ये जो आप लोग नौकरियों से निकलवा रहे हैं, इदारे नौकरी से निकलवा रहे हैं, जिससे आप लोग अपसेट होते हैं, क्या है? उन्होंने कहा तुसी जानो, तुहाडे इदारे जानन, साडा इहदे विच के मामला है। अब ये वो रवैया है कि जो ख्वाजा साहब आपको इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा, जो आप मीडिया के साथ आप लोग ये सलूक कर रहे हैं, और जिस तरह फॉर्म 47 के जाली सहारे आप इक़्तिदार में आ गए, रेहाना डार साहिबा ने आपको 50,000 से ज़ायद की लीड से हराया था फॉर्म 45 के मुताबिक। अब आप कहते हैं जी हमारी नंबर गेम पूरी है, वो फॉर्म 47 की तरह ही आपने नंबर गेम पूरी की हुई थी। अगर इतनी पूरी होती तो आप लोगों को इमरान खान के साथ जो बड़ी रौनक के साथ आप लोगों ने पाबंदी लगा रखी थी, वो आपको हटाने की तौफीक नहीं होनी थी। आप PTI के MNAs और सेनेटर्स को इस तरह से टॉर्चर ना करते, उनके जो जिस तरह से किसी का प्लाजा गिराया जा रहा है, किसी का घर मसमार किया जा रहा है, इन हरकतों पे रिजॉर्ट ना करना पड़ता आपकी हुकूमत को अगर आपकी नंबर गेम पूरी होती। और ये जो आपने मीडिया के साथ जो रवैया आज जिसका इजहार किया है कि जी सानू की पता, तुसी जानो, तुहाडे इदारे जानन, ये एग्जैक्टली वो हरकत है कि जो आप लोग कोई भी वारदात डाल के उसके बाद आप लोग हाथ झाड़ के कहते हैं हमें पता नहीं। ये आपको इलेक्शन वाले दिन और जब इलेक्शन कैंपेन आपकी हो रही होगी तो उस वक्त आपको मीडिया इसका जवाब देगा। अभी तो आप इक़्तिदार में हैं तो जाहिर है कि चैनल ओनर्स भी आप लोगों से घबराते हैं कि इश्तिहार ना चले जाएं और ये नुकसान ना हो जाए, लेकिन इसका खमियाजा आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट्स की सूरत में और मीडिया की जो एक आपको नज़र आएगा कि जो मीडिया आपको किस तरह से फिर इसका जवाब देता है आने वाले दिनों में। सो अब नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि खान साहब अल्लाह का शुक्र है हाई स्पिरिट्स में तो हैं माशाल्लाह। लेकिन किसी भी इंसान को अगर आप एक्सरसाइज ना करने दें, वो रेगुलरली एक्सरसाइज का आदी है, आप उसको बिजली का कनेक्शन काट के अंधेरे में बिठा दें 5 दिन के लिए कि तुम निकल नहीं सकते, और उसका टीवी बंद कर दें, उसकी हर तरीके से उसकी पूरी कम्युनिकेशन काट के उसको बंद करके रख दें एक दरबे में, ऐसे बंदे को जिसको आदत थी कितने कितने मील रोज़ दौड़े लगाने की और एक्सरसाइज करने की, हर वो चीज़ जो उसके दिल के करीब है आप उसको क्रश करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, तो आपका इक़्तिदार अब उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत थोड़ी रह गई है। ये अल्लाह का कानून है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उसकी बर्दाश्त, उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाते। ये अभी तक की नाज़रीन सूरत हाल है। खान साहब ने जो कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, जो बताया है कि उनके साथ क्या होता रहा और ख़ान साहब क्या समझते हैं, मामलात किस तरह चलने चाहिए, सारी सूरत हाल मैंने आपको इस प्रोग्राम में बताई है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम कुछ मज़ीद अहम डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। ये जो वीलॉग है ये तो 100% मैंने डेडिकेट किया खान साहब को कि हम उस पर बात कर सकें कि खान साहब की क्या इसमें उनका दिल क्या कहता है, वो क्या बात कर रहे हैं, वो बात जो मीडिया चैनल्स चलाने से रोकते हैं और मीडिया चैनल्स नहीं चलने देते और जिस वजह से हम लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। अब कम अज़ कम इतना तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि जो शख्स मुल्क के लिए इतनी ज़बरदस्त तरीके से एक जंग लड़ रहा है और इतनी ताकतवर माफिया को उसने टक्कर दी हुई है, जो अपनी नस्ल दर नस्ल ख़ानदानों की ग़ुलामी करवाने के लिए तैयार बैठे थे और दूसरी नस्ल तो आ गई है ग़ुलामी करवाने के लिए, तो उन सब को एक शख्स ने अल्लाह की मदद से टक्कर दी है। तो कम अज़ कम बहैसियत सहाफ़ी हमारा इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि उसकी बात जिसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये वो आवाम तक पहुँचाएँ। और फ़ैसला आपने करना है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसको वोट करेंगे, लेकिन हमारा काम है कि हम मनोमन आपको हकीकत और हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएँ। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।